چیز اخلاقی ہے اور کون سی چیز غیر اخلاقی ہے سائنس ہمیں بتائے. یہ ہے سائنٹزم. لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اسکول اور کالجز میں پڑھے ہوئے نوجوان جو الحاد کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں انہیں سائنس اور سائنٹزم کے درمیان فرق نہیں پتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس وقت مانیں گے جب سائنس کے ذریعے ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ موجود ہے. ہم خدا کے اوپر، جنت کے اوپر، جہنم پر، فرشتوں پر، ان سب چیزوں کے اوپر جو عالم غیب ہے اس پر ایمان اس وقت لائیں گے جب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ سائنس نے اس کو کنفرم کر دیا ہے. اب سائنس کیسے کنفرم کرتی ہے؟ سائنس کا ایک میتھڈ ہے. اس میتھڈ کی بنیاد پر ہی آپ سائنٹیفک تھیوری پیش کرتے ہیں. وہ میتھڈ میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز آتی ہے آبزرویشن، یعنی مشاہدہ. آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ آئزک نیوٹن ایک مرتبہ کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا تو اس کے سر پر کیا گرا آگے؟ سیب. اب ظاہر ہے کہ سیب ایسا تو نہیں ہے کہ آئزک نیوٹن کے سر پر دنیا میں پہلی مرتبہ گرا تو اس سے پہلے سیب گرا نہیں کرتے تھے بلکہ اڑا کرتے تھے. ایسا تو نہیں تھا. لیکن اس نے اس ایک فینومینا کو دیکھا اور سوچا کہ یہ سیب گرا ہے کیوں گرا. سوچا اس سے پہلے بھی لوگوں نے تھا اور لکھ بھی دیا تھا. استعمار کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز چراتا ہے اور اس کے بعد پیٹنٹ کر دیتا ہے. یہ جو لا آف گریوٹی ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پہلے سے پتہ نہیں تھا. قانون زندگی پہلے سے بھی لوگوں کو پتا تھا. مسلم سائنسدان پر بات کر چکے تھے، فلسفرز اس پر بات کر چکے تھے. لیکن مغرب نے اپنے دور میں جس وقت جو استعمار کا دور تھا انہوں نے ہر چیز کو، ہر قانون کو پیٹنٹ کر دیا. اب لا آف گریوٹی بھائی نیوٹن نے، جتنے بھی قوانین ہیں نیوٹن نے. تو نیوٹن نے سب سے پہلے ایک چیز کا مشاہدہ کیا. مشاہدہ کرنے کے بعد اس نے ایک مفروضہ تیار کیا. اس کو بولتے ہیں ہائپوتھیسس. اس ہائپوتھیسس کے بعد اس نے ڈیٹا اکٹھا کیا. ڈیٹا کس طریقے سے اکٹھا کیا ہوگا؟ مثلا کبھی سیب گرایا، پھر پر پنکھ گرایا، پھر کاغذ گرایا، پھر کوئی اور چیز گرائی، یعنی الگ الگ وزن کی چیزیں گرائی اور دیکھا کہ کتنی دیر میں اوپر سے نیچے آتی ہے. یہ ہے ڈیٹا کلیکشن. ڈیٹا کلیکشن کے بعد اس نے ڈیٹا کو اینالائز کیا. ڈیٹا اینالائز کرنے کے بعد اس نے نتیجہ نکالا. اس نتیجے کو ہم سائنٹیفک تھیوری بولتے ہیں. تو اب دیکھیں سائنس کس طریقے سے کام کرتی ہے. مشاہدہ ہے، اس کے بعد ہائپوتھیسس ہے، اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن ہے، اس کے بعد ڈیٹا انالیسس ہے. ڈیٹا انالیسس کے بعد پھر آتا ہے سائنٹیفک تھیوری. تو اگر کوئی سائنٹیفک تھیوری ہے تو وہ اسی وقت تھیوری بنے گی جب اس پورے پروسیس سے وہ گزر کر جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ اسکولوں اور کالجز میں سائنس کے نام پر بہت سے مفروضوں کو تھیوری کہہ کر پڑھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا ملٹی ورس تھیوری. یہ ملٹی ورس تھیوری کیا ہے؟ ملٹی ورس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یونیورس ہے اس کے علاوہ اور بھی یونیورس ہے. یہ یونیورس اس یونیورس سے نکلا ہے، وہ اس یونیورس سے نکلا ہے، وہ اس یونیورس سے نکلا ہے، یعنی تسلسل. ٹھیک ہے، تسلسل یعنی انفینٹ ریگریس. یہ لفظ آپ نے بار بار سنا. اب آپ ملٹی ورس تھیوری والوں سے پوچھیں کہ بھئی یہ تھیوری کیسے بنی؟ چونکہ تھیوری بننے کے لیے آبزرویشن ضروری ہے. آپ نے تو اس یونیورس کا مشاہدہ نہیں کیا، چاہیے کہ آپ اس یونیورس کا مشاہدہ کریں جس سے یہ یونیورس نکل کر آیا. پھر اس یونیورس کا مشاہدہ کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہونا چاہیے، ڈیٹا انالیسس بھی ہونا چاہیے. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس بنیاد پر آپ نے ملٹی ورس کو تھیوری کیسے کہا؟ اور تھیوری کا لفظ ملٹی ورس کے ساتھ چلا کر اسکولوں کالجوں میں پھیلا دیا گیا اور ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ یونیورس، یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں، یہ قدیم ہے، یہ ازلی ہے. اس سے پہلے ایک اور یونیورس تھا، اس سے پہلے ایک اور یونیورس تھا، تاکہ خدا کی ضرورت ہی نہ رہے. اور وہ بچہ کہ جو سائنس کی کتاب قرآن یا بائبل سمجھ کر پڑھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ٹیچر جو بتا رہا ہے، یہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے یہ حق پہ آخر ہے، لہٰذا خدا موجود نہیں ہے. یہ الحاد کی دنیا ہے. تو سائنس کے نام پر بہت سی مرتبہ فراڈ کیا جاتا ہے. سائنٹزم یعنی سائنس کو حق اور باطل کے جانچنے کا معیار بنا لینا، یہ سائنٹزم ہے. لیکن آپ کسی بھی سائنسداں سے، وہ چاہے آئنسٹائن ہی کیوں نہ ہو، وہ ناسا میں کام کیوں نہ کر رہا ہو، تو تھوڑا توجہ ادھر ہو جائے، یہ سب چیزیں تو چلتی رہیں گی. تو سائنٹزم کی بنیاد، چونکہ یہ بنیاد ہے الحاد کی، اس کے چند سوالات آپ سائنسدانوں سے ضرور کریں. ان میں پہلا سوال، اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں
کہ دنیا کا کوئی بھی سائنٹسٹ سائنس کی بنیاد پر ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. آپ اس کو لکھ لیجیے. سب سے پہلا جو سوال ہے، اور یہ میں ایک اہم سوال آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے توجہ ادھر رکھیں. پہلا سوال یہ ہے کہ سائنس حق اور باطل کے پہچاننے کا معیار ہے، اس کی سائنسی دلیل کیا ہے؟ آپ یہ سوال کسی سائنسداں سے کریں، صبح قیامت تک سائنس کی بنیاد پر وہ جواب نہیں دے پائے. چونکہ یہ جو سوال ہے یہ علمیات سے متعلق ہے. علمیات کو انگریزی میں کہتے ہیں ایپسٹیمولوجی، اس کو عربی میں کہتے ہیں اسباب المعرفہ. تو یہ سوال آپ کو ایپسٹیمولوجسٹ بتائے گا کہ سائنس کسی علم کا پیمانہ ہے یا نہیں ہے. اب اگر آپ سائنس سے یہ سوال کریں تو سائنس کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے. یہ پہلا سوال ہے. آپ اگر اس کو لکھ لیں اور کسی بھی سائنٹسٹ سے یا کوئی بھی شخص جو سائنٹسٹک مائنڈ رکھتا ہو اس سے پوچھئے، صبح قیامت تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ چیلنج ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کاز کیا ہے؟ آپ نے کاز اینڈ ایفیکٹ بھی اس ڈیبیٹ کے اندر سنا ہو. اور ایک ایسا لفظ کوئی جو اس ہفتے سب سے زیادہ گوگل کیا گیا، وہ سب جانتے ہیں، کنٹینجنسی. یعنی یہ لفظ چڑ بن گیا فوڈ ایڈوکیٹ صاحب. اور وہ لوگ کہ جو اس کا تلفظ بھی نہیں کر پا رہے تھے، ماشاءاللہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ لفظ بولتے ہیں کنٹینجنسی. کم سے کم ڈیبیٹ کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کی ووکیبلری میں ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا.